السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو نہ صرف بے شمار صلاحیتیں دی ہے بلکہ اسے مختلف خواص سے بھی نوازا ہے جن کے ذریعے مختلف امور سر انجام دیتے ہیں۔ جیسے انسانوں کے ایک قسم جو جنگلوں، غاروں یا پہاڑوں میں رہتی ہے، ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ خطرات کو بہت دور سے ہی پہچان لیتی ہے۔ مثلاً اگر طوفان آنے والا ہو تو اسے آسمان کی رنگت یا ہوا کی بو سے اندازہ ہو جاتا ہے، یا زمین سے کان لگا کر یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ زلزلہ آنے والا ہے۔ دوستو، انسان اللہ نے چرند و فرند میں بھی ایسے خصوصیات رکھی ہے جسے نہ صرف دشمن و دوست کا پتہ لگا لیتے ہیں بلکہ ہر طرح کے خطرات کو بھی بانپ لیتا ہے۔ اگر طوفان یا زلزلہ آنے والا ہو تو گھوڑا اپنے کان گھما لیتا ہے، بارش سے پہلے چیونٹیاں اپنا کانا اکٹھا کر لیتی ہے۔ اس طرح شہد کی مکھی کے بارے میں ہے کہ ہزاروں میل کا سفر طے کر کے اپنے ہی چتے میں آ جاتی ہے، اور یہ بھی کہ جس جگہ سیلاب یا طوفان آنے والا ہو تو جاندار اس جگہ سے پہلے ہی ہجرت کر جاتے ہیں۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جانور میں عجیب و غریب صلاحیتیں رکھی ہیں جن کو دیکھ کر عقل انسان حیران رہ جاتی ہے۔ دوستو، سورۃ محمد میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا یہ لوگ قرآن مجید میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر مہر ہے؟ تو اے دوستو، ذرا غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چیونٹیاں چلتے چلتے رک کر دوسری چیونٹی کے منہ سے منہ لگا کر کیا کرتی ہے، اور مزید یہ کہ بارش سے پہلے اسے کیسے پتا چلتا ہے کہ بارش آنے والا ہے؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے؟ دوستو، چیونٹیوں سے متعلق سورۃ نمل کی آیات 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور سلیمان نکلے اپنے پورے لشکر کو لے کر جس میں انسان، جن اور تمام جانور تھے، فوج بندی کی ہوئی جانے لگے، یہاں تک کہ وہ گزرے وادی نمل سے جو چیونٹیوں کی وادی تھی۔ ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹی سے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں تمہیں سلیمان علیہ السلام اور اس کی فوجی نفس ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اور سلیمان علیہ السلام نے جب اس چیونٹی کی بات سنی تو مسکرائے اور اپنے لشکر کا رخ موڑ لیا۔ دوستو، چیونٹیاں حضرت سلیمان علیہ السلام سے بات کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کی بات سمجھنے کی صلاحیت بھی دی تھی۔ جو بات قرآن مجید میں 1400 سال پہلے بتائی، آج کے جدید سائنس مختلف تجربات کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ چیونٹیاں ایک زبردست معاشرتی سسٹم میں رہتی ہے اور اتنے کمپلیکیٹڈ سسٹم سے بات کرتی ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سائنس نے بتایا ہے کہ چیونٹیاں آواز سے بات نہیں کرتی بلکہ چیونٹیاں ڈیٹا پاس کر کے بات کرتی ہے، اور ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے ایک مواد نکالتی ہے اور سامنے والے چیونٹی کے منہ پہ چپکا دیتی ہے، اور دوسری چیونٹی اس سے سارا میسج ڈیکوڈ کر کے سمجھ لیتی ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیونٹیاں چلتے چلتے رک کر دوسری چیونٹی کے منہ سے منہ لگا کر آگے چلی جاتی ہے۔ یہ وہ پروسیس ہوتا ہے جس میں وہ ڈیٹا پاس کرتی ہے۔ اور دوستو، میرے سوچ کے مطابق یہی وہ قدرت کا عمل تھا جس کو مد نظر رکھ کر انسان نے الفا ریڈ جیسا آلہ ایجاد کیا۔ یہ آلہ دو موبائل کو آپس میں ملنے سے ایک موبائل کا ڈیٹا دوسرے موبائل میں منتقل کرتا ہے۔ دوستو، جدید ریسرچ میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ چیونٹیاں آپس میں نہ صرف بات کرتی ہے بلکہ یہ ایک زبردست نظام کے تحت زندگی گزارتی ہے۔ بڑے بڑے سائنسدان یہ بات ماننے پر مجبور ہیں کہ قرآن مجید کسی شخص کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے۔ دوستو، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بارش سے پہلے چیونٹی اپنے گھر کے باہر گول چکر لگانا شروع کر دیتی ہے اور مٹی کے پہاڑ بنا لیتی ہے کہ بارش کا پانی ان کے گھر میں نہ آ سکے۔ تو دوستو، انہیں وقت سے پہلے بارش کا اس لیے اندازہ ہو جاتا ہے کیونکہ ان میں قدرتی طور پر ایک سینسر موجود ہوتا ہے جسے ہائیڈروپولک کہتے ہیں۔ جب ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہو جاتا ہے تو چیونٹیوں میں موجود یہ سینسر اسے محسوس کرتا ہے اور چیونٹیوں کے دماغ کو بارش سے متعلق پیغام پہنچاتا ہے۔ اس طرح چیونٹیاں بارش سے پہلے ہی اپنے کھانے پینے اور رہن سہن کا انتظام کر لیتی ہے۔ دوستو، آپ نے محکمہ موسمیات کو دیکھا ہوگا، وہ بھی اسی عمل کو دہراتے ہوئے ہوا میں نمی کا تناسب نوٹ کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ بارش کا کیا چانس ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے قرآن مجید میں اور کیا، ان لوگوں نے درختوں کے نیچے بیٹھ کر نہ صرف زمین کا حجم بتایا بلکہ یہ بھی بتایا کہ انسان پرندوں کی مانند کیسے پرواز کر سکتا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید میں غور و فکر کریں تو ایسے ایجادات کر سکتے ہیں کہ نسل انسانی حیران رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار فرماتا ہے، کیا یہ قرآن مجید میں غور نہیں کرتے
کیا یہ عقل نہیں رکھتے؟ اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ دوستو اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو پلیز ویڈیو کو لائک کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ہمارے ساتھ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں اور مزید اچھے انفارمیٹک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔